زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے موقع پر میں نے سورہ آل عمران کی کچھ آیات آپ کے سامنے منتخب کی تھیں. اس میں سے کچھ آیات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس کے آگے کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کرا. سورہ آل عمران کے بارے میں بات کو تھوڑا آسانی سے ہمارے ذہن میں آ سکے اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی دوسرے نمبر کی سب سے لمبی سورہ ہے، سب سے بڑی سورہ، اور اس میں بطور خاص اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس میں نصارہ کا زیادہ ذکر ہے. نصارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کرسچینٹی کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اپنے آپ کو کہتے تھے، ان کا ذرا تفصیل سے ذکر ہے. اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے سبق حاصل کرو. ان کے درمیان اللہ کے ایک پیغمبر آئے، ان کو اللہ کی کتاب دی گئی، وہ پیغمبر سراپا معجزہ تھے، یعنی ان کے لیے کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے آئے تھے. لیکن چونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کا ڈر اختیار نہیں کیا اور پھر یہ محروم رہ گئے ہدایت سے. یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے، یہود کے بارے میں بھی، کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اگر آدمی کا دل سخت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی حادثہ ہو جائے، انسان کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اسے موم نہیں کر پاتی. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے دل کی سختی سے. دل تو وہی دل ہے جس میں نرمی پائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آخرت کا ذکر ہو رہا ہو، قبر کا ذکر ہو رہا ہو، اور ایسے میں تم اپنے دل میں نرمی نہ پاؤ تو گویا تم دل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ سے تم ایک زندہ قلب مانگو، ایک لیونگ ہارٹ مانگو جو زندہ ہو. یعنی ایسے تو فزیکلی وہ زندہ ہے، تمہارے جسم کے جو ہے
ہارٹ پمپ کر رہا ہے لیکن زندہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں احساس نہیں ہے، اس میں سختی آ گئی ہے، اس میں رقت اور نرمی نہیں باقی رہ گئی. تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے. قرآن مجید نے تو کہا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے پتھروں جیسے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بطور خاص نصارہ کا ذکر کیا ہے، عیسائیوں کا ذکر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کے دل سخت ہو گئے تو صرف دنیا کے بندے بن کر کے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ دل اگر سخت ہو جائے تو آدمی کے سامنے جنازہ نکل جاتا ہے، آدمی کے سامنے تڑپتی ہوئی انسانیت ہوتی ہے، آدمی کے سامنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، لیکن پھر انسان اسے سبق نہیں حاصل کرتا. آج کی جو ہماری شہری تہذیب جس کو ہم بولتے ہیں، اور میٹروپولیٹن سٹیز میں تو یہ کلچر اور زیادہ بہت ہی بری حد تک ہے. تو اس پر ایک شاعر نے بہت عجیب تذکرہ کیا ہے ترجمے کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ایک بڑے شہر کی یہ بھی پہچان ہے، حادثہ دیکھیے اور گزر جائیں. یہ کلچر فروغ پا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. ابھی امریکن سوسائٹی کا ایک واقعہ ہے کہ اس کا ایک رشتہ دار بلکہ باپ حادثے کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، اور تڑپ رہا تھا، خون میں بالکل خون سے شرابور تھا، بالکل ایک دم ایسا لگ رہا تھا چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا. تو کچھ لوگ اپنے ہندوستانی یا ایشین علاقے کے تھے تو انہوں نے کہا کیا ویٹ کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، جلدی سے ہاسپٹل لے چلو. انہوں نے کہا نہیں، ہاسپٹل لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انشورنس کرا رکھا ہے اور ابھی بچے گا بھی نہیں، تو 2-4 منٹ میں ہاسپٹل لے جائیں گے تو انشورنس ختم ہو جائے. یہاں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دل کی سختی سے، قساوت قلبی جس کو کہتے ہیں، اس سے متنبع کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو عبرت پکڑو عیسائیوں سے، عبرت پکڑو یہودیوں سے کہ ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے معجزے آئے کہ آدمی ہل جاتا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے تو ان کو کچھ بھی اثر نہیں. تو جو ٹکڑا اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا اس کا میں ترجمہ صرف پڑھ دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے حضور ان کے مال ان کو کچھ بھی کام نہ آئیں گے، نہ ان کی اولادیں ان کو نفع پہنچا سکیں، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. فرعون کی قوم کی مثال اور اس سے پہلے کے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو پکڑ دی اور فرمایا کہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ زبردست پکڑ کرنے والے. اے نبی آپ کفار سے کہہ دیجیے کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، ان قریب تم پر اسلام غالب آ جائے گا. میں نے یہ بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی مدینے کے اندر تو بس چند دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح دی. بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح جو ہوئی تھی وہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے پورے پروگرام و فیصلے کا اظہار تھا، کیونکہ بدر کی لڑائی میں کوئی ایکویشن نہیں تھا. اسلام اور اسلام مخالف جو لوبی تھی اس کا کوئی جس کو ہندی زبان میں آپ کہتے ہیں کوئی سمیکرن نہیں بن رہا تھا، کیونکہ مسلمان چند لوگوں کے پاس تلوار تھی، 7 لوگ ایک کے بعد دیگرے کسی اونٹ پہ سوار ہوتے تو سوار ہو سکتے تھے، اتنے کم اونٹ تھے، چند گھوڑے تھے، لوگ کھجور کی ٹہنیاں لے کے آ گئے تھے. گویا ایک طرح سے اگر آج کل کے ہمارے جس طرح ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی کس طرح کتنی طاقت ہو جائے گی سب کفر کا مقابلہ ہوگا، اس طرح کے کیلکولیشن کو اگر ڈیزائن کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ پاگل لوگ تھے، نوز اللہ، خودکشی کرنے چلے گئے تھے. آج کی زبان میں جو ہمارے ہاں آج کل انٹلیکچوئل ایک لینگویج بولی جاتی ہے تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ لوگ خودکشی کرنے چلے گئے. 313 کی مختصر تعداد، 1000 کا لشکر جرار، کیل کانٹے سے لیس پورے تنتنے میں آیا ہوا، اس کی ہمدردیاں اس علاقے کے یہودیوں کو ملی ہوئی اور اس علاقے کے مشرکین بھی انہی کے ہمدرد، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جمع پونجی کہتے ہیں وہ پوری جمع پونجی لے کر کے آ گئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جملہ بھی فرمایا جس سے لگتا ہے کہ پوری جمع پونجی لے کر کے آپ آ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر آج مٹھی پر لوگ ختم ہو گئے تو میرے پروردگار قیامت تک تیری زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہ جائے گا. یعنی پورا جو کچھ آپ کے پاس فرمایا وہ کل لا کر کے نظر کر دیا تھا اس وقت، اور یہ تھا کہ بس اب جو فیصلہ ہونا ہے اسی وقت ہو جانا. ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ اور کون دعا قبول ہو سکتی تھی؟ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نزاکت کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر چند لوگ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک پھر اس زمین پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو رسول بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے زیادہ اس بات کی خبر تھی کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ سجدے میں تھے، عین سجدے کے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب سر اٹھا لیجیے، اللہ 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اگر ایمان بالغیب نہ ہوتا اور دین سے غائب درجے کی محبت اور جنون نہ ہوتا تو کیا آدمی وہاں ٹکا رہ سکتا تھا؟ کون فرشتوں کو دیکھ رہا تھا؟ لیکن یہاں تو بات یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے نے آ کے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر رہا ہے، تو بس لوگوں کو یقین ہو گیا، اب کسی ریزننگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ کروں گا کہ ہمارا اور آپ کا جو ایمان کا معاملہ ہے یہ پہلے سے بہت کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ دیتے ہیں، وہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ حکم کے درجے میں ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے اس کو فالو کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے اور صحابہ کے ایمان کا فرق یہی ہے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی شاید آپ کے سامنے واقعہ نقل کیا، ایمان بالرسول کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، ایک یہودی اپنا ایک اونٹ بیچ رہا تھا، بہت قیمتی اونٹ تھا، وہ 500 روپے تک میں اس زمانے میں نہیں دے رہا تھا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، دیکھا بہت ہی خوبصورت قسم کا ایکسیلنٹ قسم کا اونٹ ہے، تو آپ نے دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ وہی اونٹ ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا بھی یہ وہی اونٹ ہے جو آج کل بہت مشہور ہے، جس کا چرچا ہے پورے مدینے میں؟ تو ظاہر ہے آپ کا ایک اخلاقی مرتبہ تھا، مخالفین بھی آپ کے اس مرتبے کا اعتراف کرتے تھے اور آپ کے سامنے جو ہے بالکل خاموش ہو جاتے تھے، تو مسکرایا، اس نے کہا ہاں یہ میرا وہی اونٹ ہے، آپ لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا آپ کو کہ حال یہ 500 تک میں نہیں دے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں نہیں لے پاؤں گا۔ تو قریب آ گیا، اس نے کہا آپ لینا چاہیں تو لے لیجیے، کتنا دیں گے آپ؟ تو یہ بات تو آپ نے کہی دی تھی کہ تم 500 تک میں نہیں دے رہے ہو اور میں دے ہی نہیں سکتا ہوں، لیکن اس نے کہا آپ لے لیجیے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں 300 سے زیادہ نہیں دے سکتا، تو خاموش گیا، اس نے کہا چلیے میں آپ کو 300 میں دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اونٹ میرے گھر لا کر کے باندھ، میں تمہیں قیمت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو چلا گیا، آپ اندر چلے گئے گھر میں، پیسہ لینے گئے، تب تک ادھر سے کچھ یہودی گزر گئے۔ یہودیوں نے دیکھا اس اونٹ لے کے وہاں کھڑا تھا، سمجھ گئے کہ اونٹ اس نے بیچ دیا ہے، تو کہا بھی کتنے میں بیچا؟ تو کم میں دیے بیٹھا تھا تو کیا بولا، اور اس کے اپنی قوم کے لوگ تھے تو چپ رہا، تو لوگ سمجھ گئے کہ اس نے کم میں دے دیا ہے ان کو، تو کہا رہے تم کم میں دیے ہو ان کو، ہم سمجھ رہے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں نے تو تم کو مانگی قیمت، تم کو 500 دے رہے تھے، تم نے نہیں دیا، آج دن کو دے دیا تم نے، ابھی معلوم نہیں کتنے میں دیا، لیکن ان لوگوں کو یہ لگا کہ اتنے کم میں دے دیا، اور وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پیسہ لے کر کے، آپ پیسہ دینے لگے تو ہم سامنے ہی لوگ، تو اس نے کہا رے بھائی واہ، میں آپ کو 300 میں کیسے دے دوں گا، میں نے اپنے لوگوں کو 500 میں نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بڑی ایسی بات نہیں، میں تو لے بھی نہیں رہا تھا، تم نے اصرار کر کے کہا بھی آپ لے لیجئے، تو میں نے اسی سے لے لیا، میرے پاس اتنا تھا، میں نے کہا کہ میں اتنا دے دوں۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے، جب میں اپنی قوم کے لوگوں کو 500 میں نہیں دے رہا ہوں تو آپ کو کیسے 300 میں دے دوں گا؟ تو وہ جو یہودی تھے وہ آپ کے معاملے کے انداز کو جانتے تھے کہ آپ ہمیشہ معاملے کے بڑے کھڑے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے سودا کیا تو اس وقت کوئی گواہ وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ صحیح بات ہی ہے، آپ کسی صحابی کو اشارہ کرتے تھے کہ تم کہہ دو، تو کیا کہہ دیتا؟ کہہ دیتے، سب کہہ دیتے، لیکن آپ کیسے کہہ دیتے؟ آپ تو حق کی گواہی دینے کے لیے آئے ہی تھے، قسط کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی بات میں تھے کہ ایک صحابی وہاں قریب میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا خدا کی قسم اس نے یہ اونٹ 300 روپے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب وہ لوگ سب چپ ہو گئے کہ بھائی گواہ تو موجود ہے، میں کہا کہ میں موجود ہوں، میں گواہی دوں۔ چلے گئے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کا نام حضرت حذیفہ ہے۔ کہا حذیفہ تم تھے وہاں؟ ان کا اللہ رسول میں تو نہیں تھا۔ تم نے کیسی گواہی دے دی؟ جب تم تھے نہیں تو کیسے گواہی دے دی؟ تو ان کا ہے رسول اللہ
آپ اس سے بڑی باتیں کہتے ہیں. اور میں بغیر کسی تردد کے اتنا درجے کا شک شبہ لائے بغیر میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں فرشتہ آیا تھا، یہ حکم اترا ہے، یہ مدد آئے گی اللہ کی، یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے. میں کہیں رتی برابر دل میں شائبہ بھی نہیں لاتا شبے کا. تو کیا میں سمجھ لوں کہ 300 روپئے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ اس دن آتا ہے آپ نے ان کو ایسے سینے سے چمٹا لیا. آپ نے فرمایا اس وقت آسمان پر تیرا ذکر چلا. تو یہ چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے فرشتے نے کہا کہ آپ سر اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد کر رہا ہے، اور یہ بات جب صحابہ کو آپ نے بتائی ہوگی تو صحابہ کا مورل کتنا بڑھ گیا ہوگا. ایک دم یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ کچھ بھی تن تنے سے آئے ہیں، کتنے بھی کر و فر کے ساتھ آج قریش آئے ہیں، مٹیں گے. آج ان کو اتنا اللہ تعالیٰ آج ان کو شکست دوچار کرے گا. اتنا زبردست یقین جو فزیکل کانسیکوینسز نظر آتے ہیں ان سے بالکل ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین ہوتا ہے. تب صحابہ کی یہ تاریخ آج ہم پڑھتے ہیں 1400 سال کے اس ڈسٹینس پر، تب بھی ہمارے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ اس کردار کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے وہاں اس وقت جو گویا کہ اشارہ کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم پر غلبہ مل جائے گا اسلام والوں کو. ان کمزور ایمان والوں جن کو تم کمزور سمجھ رہے ہو اور جن کو تم اپنی پھونکوں سے اڑا دینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کل تم پہ غالب آ جائے. اور بہت جلدی ہی وہ پیشن گوئی سب پوری ہو گئی. یہاں میں آپ سے بولوں یہ ایک طرح سے قرآن مجید کی پیشن گوئی ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس پہ کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں. قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور ایسے ایسے حالات میں قرآن مجید میں پیشین گوئی کی ہے کہ ان حالات کو آپ دیکھیں گے تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ پیشین گوئی پوری ہو سکتی. تو یہ ایک طرح سے پیشین گوئی تھی اور 2 سال کے اندر، یہ 2-3 سال کے اندر یہ ساری پیشین گوئیاں پوری ہو گئی. اللہ رب العالمین نے یہاں جو بات رکھی ہے کہ دیکھو ایک گروہ وہ تھا جو کفر پہ تھا اور ایک گروہ وہ تھا جو اسلام کے لیے لڑ رہا تھا. تو اس جنگ میں تم دیکھو گے کہ جو اسلام کے لیے لڑ رہے تھے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے. ان کا کردار، ان کی زندگی ان لوگوں سے بالکل مختلف تھی جو کفر کرتے. وہ تنتنے میں تھے، وہ غرور میں تھے، وہ گھمنڈ میں تھے. یہاں وہ دنیا کے اپنے جو وسائل و ذرائع تھے اس پر بالکل ایک دم ان کو لگ رہا تھا کہ آج ان وسائل و ذرائع سے ہم بالکل ان کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور یہاں صرف اللہ پہ بھروسہ تھا. جو کچھ کی قوت تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ پہ بھروسہ تھا. اور یہ تھا ان کے کردار بالکل الگ تھے، ان کے چہرے بالکل الگ تھے، ان کے معاملات بالکل الگ تھے. وہاں عورتیں گانا بجانا کرتی ہوئی ان کے حوصلے بڑھا رہی تھی، یہاں اللہ کا ذکر چل رہا تھا. تو بالکل الگ. تو یہاں قرآن نے کہا کہ تم دیکھتے تو 2 گروہ تھے، دونوں گروہوں میں ایک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور ایک دنیا کے لیے لڑ رہا تھا، کفر کے لیے لڑ رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان لوگوں کی مدد کی جو اللہ والے تھے. اور اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والی نگاہوں کے لیے اس میں زبردست عبرت تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی ایک 3rd پرسن کی حیثیت سے آدمی دیکھتا اس مقابلے کو اور اس کے بعد دیکھتا کہ بھی بڑے بڑے 70 سردار کفار کے مار دیے گئے، 70 بڑے بڑے لوگ قیدی ہو گئے. جی پوری جنگ میں ایک دم ان کی ساری قوت تہس نہس ہو گئی. تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہا تھا کہ تم کس تمکنے پر غرور کر اور تمکنت میں آئے ہو؟ ہم چاہیں گے تو اپنے نہتے بندوں سے تمہارا جو ہے تم کو نیست و نابود کر دیں گے، جہاں کوئی مقابلہ نہیں تھا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قوتیں. اللہ تعالیٰ کی قوتیں صرف یہ ہتھیار کی بنیاد پر نہیں ہوتی. دیکھیے کہا گیا کہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمان میں اللہ کے بہت سے لشکر ہیں. وہ لشکر ظاہر ہے ہمیں تھوڑی نظر آ رہے ہیں. وہ لشکر کبھی ابابیل بن جاتے ہیں، کبھی کیڑے مکوڑے کی شکل میں آ جاتے ہیں جی، اور کبھی وہ فرشتوں کی شکل میں آتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا. غزوہ بدر کے بارے میں آپ بخاری کی روایت پڑھیں گے اور جو ہے مسلم کی روایات پڑھیں گے، مسلم شریف کی، تو عجیب انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی تھی. غزوہ بدر میں آتا ہے کہ کفار کو مارنے کے لیے صحابہ اپنے تیر درست کرتے تھے، ابھی لگا رہے ہوتے تھے تب تک وہ اس کا سر اچھلنے لگتا. خود صحابہ کا بیان ہے کہ میں کسی پہ اپنی تلوار لے کے دوڑتا، ابھی میری تلوار اس کے گردن پہ پہنچتی نہیں کہ اس کا سر اچھل رہا ہوتا زمین پہ گر. ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں اولی الابصار کے لیے، دیکھنے والی نگاہوں کے لیے، ان کے لیے عبرت. اس میں ایک اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ واقعی حقیقت کو دیکھنے کے
کا ذوق رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، وہی عبرت پکڑ سکتے ہیں، ورنہ سر کی آنکھوں سے تو دیکھنے والے لاکھوں ہیں، لیکن جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ جب دیکھتے ہیں دل کی آنکھوں سے تو ان کو سبق ملتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات رکھی، وہ یہ کہ جو لوگ کفر کے تنتنے والے آئے تھے، ان کے زندگی کا موقف کیا تھا اور دوسرے لوگوں کی زندگی کا موقف کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات فرمائی ہے، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے قرآن مجید کے اندر جو بیان ہو گئی ہے کہ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے تو شاید دنیا میں ہمیشہ غلط فہمی رہ جائے۔ مثال کے طور پر لذت ہے نا، کسی چیز کی لذت سے فیضیاب ہونا، لطف اندوز ہونا، تو کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ اللہ والوں کا لذت سے کیا تعلق، زینت ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اللہ والوں کا اس زینت سے کیا تعلق، اللہ والوں کا اچھے اچھے کھانوں سے کیا تعلق، اللہ والوں کا خوشبو سے کیا تعلق ہے نا۔ آپ اسلام میں ہے نا تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں، ذرا دوسرے مذاہب کو دیکھ لیجئے، اللہ والوں کو لباس سے کیا تعلق، اور یہاں ساری چیزیں پلٹ کر کے کہا کہ یہ ساری چیزیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ والا ہونے میں مانے ہیں، ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جائز قرار رکھا۔ اچھا لباس پہننا اللہ کو بہت پسند، خوشبو لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کو بہت پسند، شادی بیاہ کرنا دوسرے مذاہب میں اللہ والا ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ، اور یہاں کہا گیا کہ اگر تم شادی بیاہ نہ کرو قوت استطاعت کے باوجود تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ یہ ہے دین کا کنسپٹ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، انسانوں کے لیے بہت ہی دل پسند بنا دی گئی ہیں، بہت ہی مرغوب بنا دی گئی ہیں کچھ چیزیں، یہ نیچرل بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہ جو نیچرل بات ہے اس کو ایک حد تک ہی استعمال کرنا ہے، حد سے گزر کر کے آدمی استعمال کرے گا تو وہی چیز اس کے لیے باعث عذاب و سزا بن جائے گی۔ میں نے اس سے پہلے ایک دن آپ کے سامنے ایک حدیث نقل کی تھی، وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہماری مقدس ماؤں کو ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، ایک صحابی نے کہا کہ یار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کہا کہ اماں یہ جو آدمی اپنی بیوی سے تعلقات رکھتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا یہ بھی ایک نیک کام ہے؟ آپ حضرت عائشہ گفتگو کر رہی تھی، کسی مسئلے پہ سمجھا رہی تھی، تو کہا کہ یہ بھی اللہ کے یہاں ایک باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ تو صحابی نے اپنا اشکال پیش کیا کہ ام المومنین یا ہماری مقدس ماں، یہ تو انسان اپنی لذت یابی کے لیے کرتا ہے۔ تو کتنا عجیب و غریب، کتنا بلیغ جواب دیا۔ میں آپ سے کر رہا ہوں دنیا کی کسی بھی مذہب میں اس طرح کا جملہ نہیں مل سکتا۔ ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں جی، اگر یہی لذت وہ غلط طریقے سے حاصل کرتا تو کیا اسے سزا نہ ملتی؟ تو اب یہی لذت اگر جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تو کیا اسے ثواب نہیں ملنا چاہیے؟ یہ اسلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے، للناس کہا، انسانوں کے لیے زینت کے سبب بنا دی گئی ہیں، مرغوب بنا دی گئی ہیں کچھ چیزیں۔ تو فرمایا کہ شہوات من النساء، یعنی عورتوں سے جو تلذذ حاصل ہوتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ انسانوں کے لیے مرغوب بنا دی گئی۔ پھر فرمایا والبنین، ایک ایک لفظ آپ سے میں کر رہا ہوں کہ باقاعدہ اس وقت غد میں ہے، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں باقاعدہ، یعنی دنیا پرستی کا جو حلقہ ہے اس نے بھی، اور غلط قسم کے دینی لوگوں نے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں انہوں نے، ہر ایک نے ان آیات یا اس جو معتدل یا بیلنس طرز عمل ہے اس کو اپنے ضبط پہ لے رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ والبنین، اور بیٹے انسان کو مرغوب کر دیے گئے، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے ڈھیر، سونے چاندی کے ڈھیر انسان کو پسند، والخیل المسومہ، اور نشان زد گھوڑے۔ خیل المسومہ ان گھوڑوں کو کہا جاتا ہے جو یا تو چراگاہ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، خاص کر کے کہ یہ چراگاہ میں گھوڑے چھوڑ دیے گئے چرنے کے لیے، یا تو ان گھوڑوں کو کہتے تھے جن کو لڑائی وغیرہ کے لیے تیار کرتے تھے اور ان کو کچھ نشان لگا دیتے تھے تو اس سے معلوم ہو جاتا تھا یہ گھوڑا بہت خاص ہے اور اس کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اور جو خیل المسومہ ہے یعنی جو نشان زد گھوڑے،
والانعام، اور دوسرے چوپائے جیسے گائے ہے یا بکری ہیں یا دوسرے اور جانور ہیں، یہ سب اونٹ ہے سب، والحرث اور کھیتی۔ آپ دیکھیں گے انسانی زندگی میں جتنی چیزیں آ سکتی ہیں سب اس میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے یہ چیزیں مرغوب بنا دی گئی ہیں، دل پسند بنا دی گئی ہیں۔ عورتوں سے تلذذ، بیٹوں کے ذریعے انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور سونے چاندی کے ڈھیر، اور نشان زد گھوڑے یعنی گویا قوت کا اور ہتھیار اور لڑائی کا سامان، اور جانور، اور پھر کھیتی، یہ سب چیزیں انسان کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی۔ یہ گویا ایک اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دل پسند بنا دیا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل پسند بنایا ہے، ان کو استعمال کے لیے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن استعمال کیسے کرو گے؟ جیسے اللہ کہہ رہے ہیں۔ بس یہ ساری چیزیں انسان کے لیے جائز ہیں، لیکن بس اللہ رب العالمین کے، اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت اور ان سے تعلق اور ان سے تلذذ جو ہے وہ تمہیں اللہ رب العالمین کو بھلا نہ دے، اللہ کے دین کو تم نظر انداز نہ کر دو، اللہ کو نہ بھلا دو۔ تو اگر ایسا ہے کہ تم اللہ کو نہیں بھلا رہے ہو اور ان چیزوں کا استعمال اللہ کے حکم کو مطابق کر رہے ہو، تو یہ چیزیں تمہارے لیے بالکل جائز کر دی۔ یہاں فرمایا، مفسرین نے زبردست بحث کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے، ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے دو چیزیں دنیا سے بہت پسند ہیں۔ تو آپ نے ایک فرمایا کہ بیوی، اور دوسرا فرمایا خوشبو۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ جو رہبانیت کا یا سنیاس کا کنسیپٹ تھا دوسرے دینوں کا، اور خاص کر کے میں نے عرض کیا کہ اس میں عیسائیت کا رد ہے، عیسائیت سے کمنٹ کیا گیا سورہ آل عمران کے اندر۔ عیسائیوں کے یہاں یہ چیز بہت زیادہ تھی، ان کے یہاں جو ان کے رہبان تھے یا ان کے جو پادری لوگ تھے، ان پادری لوگوں کا یہ تھا کہ وہ پادری لوگ اپنے آپ کو خدا والا یا خدا رسیدہ ثابت کرنے کے لیے شادی نہیں کرتے تھے، اور بالکل ان کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی نیک بن سکتا ہے شادی کر کے۔ تو اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے کا حکم دیا، فرمایا اتزوج النساء، عورتوں سے ازدواج کرو، نکاح کرو، اور پھر فرمایا اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ایسا نہ کرے میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پھر آپ نے یہاں ایک بات اور آگے جو کہی جا رہی ہے، یہاں تو ایک تو عورت کا ذکر آ گیا اور دوسرے بنین کا ذکر آیا، بیٹوں کا ذکر آیا، یعنی گویا اولاد کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں باقاعدہ مفسرین، اس زمانے کے جو بڑے بڑے پوری دنیا کے مفسرین ہیں انہوں نے اس پہ زبردست بحث کی ہے۔ والبنین یہ پلورل میں استعمال ہو رہا ہے، یہ بنین بھی پلورل میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی گویا 3 سے کم سے نہیں اس کا اطلاق ہوگا۔ تو گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا نیچرل ایک جذبہ ہے، نیچرل سرست ہے کہ وہ بنین، اس کو بیٹے ملے، اس کو اولاد ملے جس سے اس کو قوت ملے۔ تو آج کے کلچر نے کیا کیا کہ انسان الٹرا جو ہے تھوڑا سا ماڈرن بنے اور جو ہے لگژری انداز کی زندگی گزارے تو اولاد وغیرہ نہیں ہو۔ اب تو یہ تصور آ گیا ہے اولاد ہو ہی نہیں، انسان بالکل بے لگام ایک دم جو ہے جہاں چاہے منہ مارتا پھرے اور بالکل شادی وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہ رہے۔ یہ باقاعدہ اس وقت یہ کنسیپٹ ہو گیا ہے، پورا ویسٹ اس وقت جو ہے اس کا خاندانی نظام جو چرمرا گیا اور ڈھہ رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے یا اولاد وغیرہ کی جو ذمہ داریاں تھیں ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات یہ رکھی۔ دوسری بات ایک بہت اہم اس میں یہ ہے جو میں نے پلیورلٹی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے باقاعدہ کہ تزوج الودود الولود، ایسی جگہ شادی کرو یا ایسی جگہ سے نکاح کرو جہاں زیادہ بچے پیدا ہوں، ودود الولود، جو محبت کرنے والی ہوں عورتیں اور زیادہ ان کے ہاں یعنی جو فرٹائل ہوں ان کے ہاں اولاد زیادہ ہو سکے ان کے ہاں۔ آگے کا جملہ سنیے، فَإِنِّي مُقَاصِرُ بِكُمْ أُمَمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کر سکوں۔ اس بات میں میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ غالباً 28 کی بات ہے، پوری دنیا کے اندر UN کے نگرانی میں آبادی کو کنٹرول کرنے کا ایک مہم چلائی گئی، اور بہت ہی زیادہ ان لوگوں نے بہت چالاکی سے پورا کام کیا۔ اس کی سب سے جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی وہ مصر میں منعقد ہوئی، تو ہمارے یہاں سے بھی لوگ گئے، اور پاکستان سے بے نظیر بھٹو نے جا کے وہاں تقریر کی۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ بے نظیر بھٹو کوئی دینی شخصیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پوری طرح سے اسلام کی وکالت کی اور زبردست دلیل کے ساتھ تقریر کی انہوں نے کہ اسلام میں جو ہے جب ہینڈس کی بات ہوتی ہے، دنیا میں ہینڈس کے بغیر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا ہے، اور اسلام ہینڈس کو ڈیولپ کرنے میں یقین رکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہینڈس ہوں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے، اور دنیا میں ایک دوسرے کو کوپریٹ کرنے کا مزاج ہوگا اسلامی اصولوں کے مطابق، تو یہ بات جو اسلام پسند کرتا ہے۔ لیکن وہی اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف ہی جو آ گئے اس وقت، یہ اس وقت پرائم منسٹر تھے اس ملک کے، حالانکہ وہ اپوزیشن میں تھی، لیکن اپوزیشن میں ہونے کے باوجود ان کو بھیجا گیا تھا عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے۔ سعودی عرب میں اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس وقت نواز شریف نے پاکستان ٹی وی سے جو دعا کی وہ میں نے خود سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلب ہدایت ہے ایسے مسلم حکمرانوں کو جو اسلام کو اتنا ذلیل کرتے رہتے، بالکل علل اعلان اسلام کو ذلیل کیا اس شخص نے دعا کے ذریعے۔ ایک طرف ایک عورت کو تو مطلب اور زیادہ مطلب ایک ماڈرن قسم کی عورت تھی، وہ آکسفورڈ میں پڑھی ہوئی تھی، ایک دم جدید ماڈرن ایجوکیشن کی تھی وہ، لیکن انہوں نے وہاں اسلام کی وکالت کی۔ اور نواز شریف جو ملک کے حکمراں تھے، انہوں نے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں انہوں نے اپوزیشن والا مرحلہ تو نہیں سنبھالا کہ بھائی وہ حق کہہ رہی ہے تو میں غلط کہوں گا، ایسا ہو کہ وہ اپوزیشن ہی کرو۔ انہوں نے کہا اے اللہ پاکستان کو وسائل کی قلت اور آبادی کی کثرت سے بچا۔ استغفر اللہ من ذلک، یہ جملہ ہے ان کا۔ تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تو انسانی فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ اب جو آدمی انسانی فطرت کا اس چیز کے خلاف جائے تو وہ انسانی فطرت سے لڑ رہا ہے، وہ انسانی فطرت سے جنگ کر رہا ہے۔ اب انسانی فطرت سے شادی ہو، مرد عورت کے اندر شادی ہو، اور شادی نہیں ہوگی تو کیا انسان اپنی فطری جو اس کی تھرسٹ ہے، سیکسول تھرسٹ کا، اس کو کچل سکتا ہے؟ نہیں کچل سکتا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ شادی نہیں ہوگی، پھر ایک آوارگی کی زندگی پوری دنیا میں ڈیولپ ہوگی، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ مسلمانوں کو گوشت کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ اگر شادی کا ماحول آسان سے آسان نہیں رکھیں گے۔ میں صرف ایک بات اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اگر مسلمان شادی کا وہ نظام اختیار کر لے جو اسلام نے دیا ہے انہیں، تو پوری دنیا کے لاکھوں لاکھ عورتیں، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ اس سادگی کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف لپک پڑے۔ فرانس وغیرہ کی جو صورتحال بنی ہے ابھی وہ یہی ہے، وہ دیکھ رہی ہیں عورتیں وہاں کی کہ مسلمان اپنی عورتوں پہ کوئی لائبلٹی نہیں رکھتے، کوئی ذمہ داری نہیں رکھتے، وہ فیملی میں اپنا ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ ہم گھر پہ بچوں کو بھی دیکھیں اور بزنس سروس بھی کریں، جاب بھی کریں، گھر کو بھی سنبھالیں، اور مرد اپنا ٹہلے گھومیں۔ تو اس طرح سے وہ سمجھ رہی ہیں کہ اتنا عدم توازن جو ہے زندگی کا وہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، تو ان کو اسلام میں ایک پناہ دکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسانی زندگی کے، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اور سونے چاندی کے ڈھیر کس کو نہیں محبت ہے، لیکن اسلام کو دیکھیے ایک حد تک اس محبت کو رکھا۔ یہی سونے چاندی کا ڈھیر کما لیا آپ نے، رکھا۔ اب اسلام نے اس سونے چاندی کی محبت اللہ کی محبت پہ حاوی نہ ہو جائے۔ سونے چاندی کی محبت آپ کے دل میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے آپ کے اندر، لیکن یہ محبت اللہ اور رسول اور دین کی محبت پہ حاوی نہ ہو۔ اس کے لیے کیا کہا؟ یہ اتنے مقدار کے جب سونا چاندی ہو جائے تو اتنے زکوٰۃ نکال دو۔ اب نکال دیا آپ نے زکوٰۃ، تو اب آپ کے وہی سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ فرمایا کہ اور سونے چاندی کے ڈھیر، اور پھر وہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی قوت جنگ کے اعتبار سے بھی، اور کہ جو ہے نشان زد گھوڑے، نشان زد گھوڑے کے بارے میں نے اشارہ کیا کہ جو لوگ جنگی قوت اور صلاحیت والے لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس، ان کے گھوڑوں کے جس آدمی کے پاس جتنے زیادہ نشان زد گھوڑے ہوتے تھے، جن پہ کوئی مارک لگا ہو کہ یہ جنگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، وہ آدمی اتنا ہی طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس کے بعد 50 نشان زد گھوڑے ہیں تو وہی مفہوم ہے جیسے یوں آج کہا جائے کہ اس کے بعد 50 رائفلیں موجود ہیں۔ تو اس طرح کا اس کا وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بھی ایک اشارہ دیا کہ انسان کو یہ چیز بھی پسند ہے،
اور یہ انسان کا نیچرل بات کہی جا رہی ہے. گویا اگر ہم میں سے کوئی دین والا یہ کہے کہ بھائی نشان سے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے جی، یا طاقت کی کیا ضرورت ہے، یا رائفل یا قوت کی کیا ضرورت ہے، تو وہ بات کہنا یہ نیچر کے خلاف ہے، اس نیچر کے خلاف جس نیچر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ سوچیے کہ آپ خود تربیت فرماتے تھے باقاعدہ صحابہ کی، لے جاتے 25-30 لوگوں کو لے کے نکل جاتے مدینے کے باہر، اور اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاتے، کہتے یہاں دیکھو یہ نشان میں نے لگا دیا ہے، تم سب تیر مارو اس کو. اور جو لوگ تیر مارتے جن کا تیر نشانے پہ بیٹھتا آپ ان کو شاباشی دیتے، اپنے پاس سے کوئی چیز انعام دے دیتے اور دعا بھی دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاباشی ہی کتنی بڑی تھی اور آپ کی دعا تو بہت بڑی چیز تھی. لیکن میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ کروں گا ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے ایک جملہ فرمایا، جیسے آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح کی سنت سے جو میری سنت ہے اس سے اعراض کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح بہت سی باتیں ہیں بالکل اسی مفہوم کی. آپ نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، اپنے چھوٹوں سے محبت نہ کرے، شفقت نہ کرے، فلیس منا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو ایسا نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب اسی سنس کی حدیثوں میں آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو بھلا دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق. اللہ سب سے پیغمبر کے محمد. انہیں انسانی اخلاقیات اور جذبات اور تعلقات کی ادنا سے ادنا بات کہ جو اپنا لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. انسان کے اندر جو چھوٹے بڑے کا احساس ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کی عزت کرے، بڑا چھوٹے سے شفقت کرے، فرمایا جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ امت بن رہی ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک اشارہ دے دیا کہ یہ جو گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو 14 تلواریں آپ کی تھیں، جس میں چند تلواریں تو بالکل بہت ہی مطلب مشہور تلواریں مانی جاتی رہیں، اور اس طرح سے ایک تلوار تو ہندوستان کے لوگوں کی بنائی ہوئی بھی آپ کے پاس رہی اس میں استعمال. ہندی تلواروں کا جو جس طرح لوہے کا یہاں استعمال ہوتا تھا اچھے انداز میں، اس کی ایک بڑی حیثیت تھی. تو یہاں اللہ رب العالمین نے گویا والخیل المسومہ گویا قوت کی طرف اشارہ کیا. والانعام اور جانور میں جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی جانور جو آپ کے استعمال میں جو پالتو جانور ہوتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑے ہیں، یہ اونٹ ہے، اس طرح کے جانور، تو یہ سب بھی انسان کو بڑا خوش کرتے ہیں. آپ کے پاس مختلف قسم کے جانور ہوں اور کوئی آپ کی چراگاہ ہو اور آپ الگ رہتے ہوں اور جا کے آپ اپنی چراگاہ میں دیکھیں بھی میرے جانور اس میں چل رہے ہیں اور اس میں کوئی چھوٹی موٹی نہر بھی ہے، کوئی ادھر ٹہل رہا ہے. چڑیا گھر جا کر کے آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے. اب وہی چیز سوچے چڑیا گھر آپ ہی کا ہوتا تو کتنا اچھا لگتا. کتنا اللہ میں تو خود سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احساسات اور جذبات کو ہم سے زیادہ اللہ نہیں جانے گے تو کون جانے گا. میرے بندے کو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، میرے بندے کو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، میرے بندے کو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے. یہ سب تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا، یہ سب ٹھیک ہے، بس مجھے نظر انداز مت کرنا، مجھے مت بھول جانا. میرے پیغمبر میرے نمائندے ہیں، دیکھو حاشا اللہ ہرگز ان کو نظر انداز مت کرنا. دیکھو آخرت کو فراموش مت. بس یہ سب چیزیں تمہارے لیے جائز ہے، سب چیزیں تمہارے لیے خوشکن. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد رہ گئی، 20 برس پہلے پڑھا ہوگا. انہوں نے عجیب و غریب بات کی. کہا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دنیا کمانا نہیں حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دنیا کمانا نہیں حرام کیا ہے، لیکن دنیا سے محبت کو حرام کر دیا. اور یہ آیتیں تو بتا رہی ہیں کہ ایک جائز حد تک دنیا سے تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل یہ جائز ہے. لیکن بس یہ بات ہے کہ بس اللہ رب العالمین بہت پیاری بات کہی ہے. غالباً نے شعر اکبر کا ہے، اس کا ہے کہ کالج کے نوجوانوں سے انہوں نے کہی ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں. دنیا کی نعمتیں، دنیا کا حسن، دنیا کی زینت، یہ سب بنی کس کے لیے؟ تمہارے لیے تو بنی ہے، لیکن اس کو ایسے ہی استعمال کرو کہ کہیں سے بھی اللہ کو بھولنے کی کا اشارہ نہیں ملنا چاہیے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، تم کہیں اللہ کو نظر انداز کرو. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی متاع ہے، یہ دنیا کی زندگی کی دولت ہے. اب دیکھو اس دولت میں کھو کے نہ رہ جانا،
اس دنیا کے گھر پہ رہ کر کے اصل گھر کو نہ بھول جانا، اس دنیا کی عورتوں کی لذتوں میں کھو کر کے جنت میں جو تمہیں عورتیں ملنے والی ہیں ان کے مطلب ان کے حصول یابی کو نظر انداز نہ کر دینا کہ کہیں تم ان سے محروم ہو جاؤ، اس دنیا کے جو تمہارے سونے چاندی کے ڈھیر ہیں ان کی محبت میں گرفتار ہو کر کے زکوٰۃ کے اس اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا بیٹھنا، ورنہ تم وہاں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ باقاعدہ اگر جو آدمی سونا ہے چاندی ہے اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہی سونا چاندی تپایا جائے گا جہنم میں، اور اس کے بعد اس کو داغا جائے گا کہ لے، کہا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا خزانہ ہے، یہ تیرا۔ ہم گھروں میں سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے پاس جو زیور ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اچھے خاصے زیورات تھے ان کے پاس، آپ نے فرمایا کیا تم اس زیور کا زکوٰۃ نکالتی؟ تو خاموش نہیں، آپ نے فرمایا دیکھو اگر اتنی مقدار میں زیور ہو جائے گا اور زکوٰۃ نہیں نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اسی کو تمہارے گردن میں، ایک روایت میں ہے کہ سانپ بنا دیں گے وہ تم کو ڈسے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ آپ سے چھپا کر کے داغا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا اشارہ کر دیا کہ یہ چیز یعنی گویا یہ مال کی محبت ایک مرحلے تک تو جا کر کے یعنی جب اگر اللہ سے غافل نہ کرے تو وہ تمہارے لیے چیز ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، ایک اشارہ ہے اس کے اندر کہ دنیا کی زندگی کی یہی سب چیزیں تو ہیں متاع، یہی چیزیں دنیا کی دولت ہیں، اور کیا ہے دنیا کی دولت؟ فرمایا کہ واللہ عندہ حسن الثواب حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ تو دنیا کا گھر کہیں سے بھی دوڑ کے چل کے آئے گھر ٹھکانہ ہے جی، کھانا پینا ملا آدمی کو، سواری کے ذرائع ملے، ایک اچھا ماحول ملا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک باغ میں گئے تو وہاں گرمی کا موسم تھا، آپ کو انہوں نے بہت ٹھنڈا پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں اور کچھ کھلا کر کے پانی پلایا، تو آپ نے ایسے ہاتھ میں پانی لے کر کے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہونا، یعنی جو ایک ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اس وقت اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے۔ اگر آدمی ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ رمضان شروع ہونے والا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی گرمی کو اس میں کیا قیمت ہوتی ہے، کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی ہم نے دیا تھا تمہیں، یہ میٹھے شربت اور یہ مشروب ہم نے دیے تھے تمہیں، فراہم کیے تھے، تم میرے کتنے شکر گزار ہیں، تم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے میں نے کیا کیا چیزیں فراہم کرتی دنیا کے اندر، اور تم مجھے ہی بھول گئے، دینے والے کو، داتا ہی کو بھول گئے تم۔ تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احساس دلایا کہ دیکھو یہ سب متاع دنیا ہے، یہ سب دنیا کے مینس اینڈ ویز ہیں، یہی سنسادن ہے دنیا کے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، دیکھو اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، اتنا تو کہہ دیا کہ یہ سب ٹھکانہ ہے، جائز حدود میں اس کو استعمال کرو تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رہے کہ واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور بہترین لوٹنا تو بس اللہ ہی کے پاس۔ یہاں فرمایا کہ کیا طور تم کو میں بتاؤں بخیر من ذالکم، ان سب سے بہتر چیز کیا بتاؤں؟ اب انسان کو یہ سب چیزیں جائز حدود میں استعمال کے لیے حاصل ہوں اور پھر کہا جائے اس سے بھی اچھی چیزوں کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے، تو کون نادان انسان ہوگا جو کہے گا نہیں ہم کو اس سے اچھی خبر نہیں کی ضرورت؟ کیا کوئی عقل مند نہیں بول سکتا؟ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل، آپ کہہ دیجئے او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتائی جائے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں ان کے رب کے پاس، کیا تم کو بتایا نہ جائے کہ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ ابھی راست خطاب ہو رہا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تمام انسانوں کو، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں، ظاہر پہلا خطاب صحابہ سے ہو رہا ہوگا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تم دیکھو گے اس سے بہتر ان کے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی، یہ سب چیزیں بھی تمہارے لیے جائز اگر اللہ کے متعین کردہ حدود اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کرو تو یہ چیزیں بھی تمہارے لیے جائز، لیکن اگر اللہ کو نظر انداز کر کے اللہ کی خوشنودی کو نظر انداز کر کے استعمال کیا تو اس تک تمہیں عذاب اور وبال میں ڈال دیں گی یہ چیزیں، اور تمام تر لذتوں اور اس کے باوجود
جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ ان نعمتوں کی لذتوں کا ان نعمتوں کی لذتوں سے کوئی مقابلہ نہیں. اللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. اور اس سے بہتر کیا چیز تمہیں بتائی جائے تو فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات، جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں اصل میں. اب جنت کے بارے اکثر آپ قرآن مجید میں پڑھتے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ ایک ایسی تعبیر ہے، آپ سے میں کہوں کہ میں کم سے کم 20-25 مفسرین کو پڑھ چکا ہوں، کوئی بھی آدمی پوزیشن میں نہیں اپنے آپ کو پا رہا ہے کہ اس کے اصل مطلب کیا ہے وہ بیان کر دے. لیکن قریب قریب جو مفہوم لوگوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جیسے کوئی باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، مان لیجیے کہ اس میں انجیر کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، لیچی کا درخت ہے، سارے قسم کے اچھے اچھے درخت ہیں، ناریل ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں ایک دریا بہ رہا ہے. باغ ہے، اس کے ایک کنارے پہ ایک دریا بہ رہا ہے، اور پھر دریا کے کنارے آپ کا بنگلہ ہے. آپ اپنے بنگلے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بس صرف آپ ہیں، کوئی آپ کو چڑھنے اور ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کچھ بچے ہیں اپنا دریا میں پاؤں لٹکا کے، دریا بہہ رہا ہے، اس میں ایک فلو ہے، کتنا اچھا لگے گا آپ کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اگر آپ کو دیکھو تو ہندوستان میں کہیں کہیں میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں ٹھہر کر کے تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں. کیرلا میں اکثر دیکھو تو باغات ہیں، باغات کے بیچ میں کوئی ندی بہ رہی ہے اور اچھا فلو ہے پانی کا، دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے. قریب میں اگر کسی کا بنگلہ وگلہ نظر آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو پرفیکٹ انداز میں اس چیز کو حاصل کرنا ہے تو بس ہمارے پاس ملے گی. تو فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار فیہا ازواج مطہرہ، اس کے اندر پاکیزہ ازواج ہوں گی. اس میں یہاں اب نساء نہیں کہا، یہاں ازواج کہا، یعنی پاکیزہ جوڑے ہوں گے. مرد ہے اس کو پاکیزہ بیوی ملے گی، عورت ہے اس کو پاکیزہ شوہر ملے گا. یہاں ایک یہ جو ٹکڑا جا رہا ہے، یہ ٹکڑا اس طرح کا قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے. تو مفسرین نے اسے اچھی بحث کی ہے کہ ازواج مطہرہ سے کیا مطلب ہے، پاکیزہ جوڑوں سے کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے اگر آپ پاکیزہ ہیں تو آپ کو ناپاک جوڑا نہیں ملے گا وہاں. اگر آپ ہیں بدقسمتی سے آپ کی بیوی ناپاک مزاج کی ہے، دنیا کے اندر وہ ایمان نہیں لائی یا اللہ کی عبادت کر حق نہیں ادا کیا، تو وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ پائے گی. لیکن مان لیجیے بیوی نیک ہے اور شوہر ناپاک رہا تو اس شوہر سے اس کو نجات دے دی جائے گی اور اس کو کوئی پاکیزہ شوہر دیا جائے گا. تو اسی لیے یہاں جو باتیں رکھ دی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ ازواج میسر آئیں گے، ازواج مطہرہ پاکیزہ جوڑے ملیں گے. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں نیک ہیں اور چاہے بیوی بڑے اونچے مرتبے کی ہے، میاں چھوٹے درجے کا ہے، تو جو جس کا بڑا درجہ ہوگا اسی کی طرف بھیج دیا جائے گا. اللہ بیوی بہت متقی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کے خوف سے کاپتی رہتی ہے، اب اس کا بڑا درجہ آخرت میں مل رہا ہے. شوہر بالکل لشتم فشتم کسی طرح سے پہنچ گیا جنت میں، سب سے چھوٹا ہے مان لو، اب اس کو چھوٹے والے پہ نہیں رکھا جائے گا، اس کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا. اللہ یہ ہے وہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کو ساتھ میں کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی میں نہیں کیا جائے گا جو بڑے اونچے درجے. اب یہاں تو دنیا میں چاہے جتنے اعلیٰ درجے کے گھر کے اور دولت مند گھر کی لڑکی آئے، جو آپ کی حیثیت ہے اس کو آپ کی حیثیت کے اعتبار سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس مرحلے میں آنا پڑے گا. یہ دنیا کا قاعدہ ہے، لیکن یہ قاعدہ تھوڑا وہاں اس میں امینڈمنٹ ہوگا. جس کا اونچا مرتبہ ہوگا، جس کو اونچا گریڈ ملا ہوگا، وہ دوسرے اس کے ساتھی کو اسی مرتبے پہ بھیج دیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ازواج مطہرہ، اور پھر اس کے بعد جو بات فرمائی بہت بہت خاص بات فرمایا، وہ رضوان من اللہ، اور اللہ کے رضا ملے گی، جنت ملے گی، بہترین جوڑے ملیں گے، سب کچھ تو کہہ دیا گیا اسی کے اندر. جنات کہہ کر کے تو نہ جانے کتنی نعمتوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس جنت میں پاکیزہ جوڑے میں سب، اور اس کے بعد خدام میں سب، اور اس کے بعد فرمایا وہ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا میں سب. اللہ کی رضا، اس کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، میں بات آپ کو بار بار سنا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں سے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ میرے بندو، آج میں تمہیں ایک ایسی چیز دینے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کسی کو نہیں دی. اہل جنت تعجب میں پڑ جائیں گے کہ پروردگار، اور بول پڑیں گے کہ پروردگار آپ نے تو ہمارے گناہوں کے دفتر دھل دیے، ان کو آپ نے چھپا لیا، اور اس کے بعد ہمیں بخش دیا اور ہمیں جنت دے دی، جس جنت کے اور چھوڑ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ ہی کو علم ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے.
اس کے بعد اب کیا آپ دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو، میرے عزت و جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری رحمت کی قسم، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو یہ ہے وہ رضوان من اللہ، اللہ کا رضوان۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کے رضوان بھی ملے گا، جنت مل رہی ہے۔ اس کا اشارہ تو یہی ہے نا کہ اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے، اور پاکیزہ بیویاں مل رہی ہیں، ٹھکانے مل رہے ہیں، محل مل رہے ہیں، خادم مل رہے ہیں، یہ سب اس کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہے، تبھی تو جنت دیا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں کہنا بھی چاہتے ہیں، اپنے دربار سے، اپنے مقام سے تم کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بادشاہ حدیث لکھتے ہیں کہ اہل جنت، شاید جنت میں پہلا اور آخری موقع ہو کہ اہل جنت کی آنکھیں اللہ کے شکر سے بھیگ جائیں۔ یہ چیز ہے، اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور دیکھو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بعضوں کو ترجمہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، جانتے ہیں بصارت جو فزیکلی آپ دیکھتے ہیں، ویژن، فزیکل ویژن ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے بصیرت، یعنی گہرائی کے ساتھ حقیقت کی تہ تک دیکھنا، دیٹ از بصیرت۔ تو اللہ تعالیٰ صرف بصارت نہیں اس کے پاس ہے، بصیرت ہے، وہ بصیر بالعباد ہے، اپنے بندوں کی پوری حقیقت کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سب سے باخبر ہے، صرف فزیکل سے باخبر نہیں، تمہارے انٹرنل اور اسپریچول سب سے باخبر ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، فرمایا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کو یہاں پہنچایا جائے گا، ان کا ایک تعارف اللہ تعالیٰ نے کرا دیا۔ بس اسی تعارف پر میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ وہ بندے کیسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کہیں گے میری رضوان تم کو میں دی جا رہی ہے، میری خوشنودی کا تم کو، یہ مطلب یہ کہ گفٹ جو میری خوشنودی کا ہے وہ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے، جنت بھی مل رہی ہے، جوڑے بھی مل رہے ہیں، نہریں بھی مل رہی ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے میں تم سے خوش بھی ہو گیا۔ اتنا بڑا اعزاز آخر کن خوش نصیبوں کو ہے، اتنے بڑے انعامات کن خوش نصیبوں کو مل رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ گویا اپنی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت گویا محسوس کی کہ ان بندوں کا تعارف تو کرا ہی دیا جائے، وہ کون خوش نصیب ہوں گے۔ تو فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کہتے تھے، عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس میں ترجمے میں کہتے ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں دنیا میں، یہ نہیں کہ ایک بار کہہ دیا، کہتے رہتے ہیں کہ یقولون ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس پہ بڑی عجیب بحث کی ہے مفسر نے، کہتے ہیں کہ گویا ایمان لانا اللہ رب العالمین کی توجہ اور محبت اور رضامندی میں سب سے بڑی چیز حائل کون چیز ہے؟ بندے سے اللہ خوش ہو جائے، اس میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ایمان نہ لانا، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، کتاب کا انکار، آخرت کا انکار، یہی ایمان نہ لانا ہی تو ہے کہ اللہ کی توجہ کا حقدار نہیں بن پاتا ہے۔ تو گویا ایمان لے آیا تو اب اللہ کی توجہ کا حقدار ہو گیا، تو اسی لیے جیسے ہی حقدار بنا تو اپنا حق دیتا رہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا اننا آمنا، اے میرے رب بے شک میں ایمان لے آیا، تو بس اب ایمان لے آیا، وہ رکاوٹ جو آپ کی محبت، مجھے آپ کی محبت ملنے میں جو رکاوٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی، اللہ تو توجہ تو ملنی چاہیے، محبت تو ملنی چاہیے مجھے، تو وہ فوراً اس محبت کے استحقاق جتاتا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب میرے گناہوں کو بخش دے، جو اب تک غلطیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، بے توجہ ہی رہی ہے، میں آپ کا بندہ تھا، بندگی نہیں کر سکا، حق نہیں ادا کیا، اللہ اس کو بخش دے۔ فرمائے وقینا، اور وہ اصل بات پھر کہتا ہے فاغفر لنا ذنوبنا، میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن جو آخری بات ہے وہ کیا ہے جو کہہ رہا ہے وقینا عذاب النار، مجھ کو نار کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچانا، آگ کے عذاب سے بچانا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو یقولون اننا آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ الصابرین، الصابرین، حق و باطل کی کشمکش میں شیطان ان کے اندر جو ہیجان پیدا کر رہا ہے لذتوں کے لیے، جی، اور طاقت اور غرور اور گھمنڈ اور حق و باطل میں جو ہے پھسلانے کے لیے تمام چیزیں جو نفس کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، تین چیزیں ہوتی ہیں، انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، انسانوں سے لڑتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان سے لڑتا ہے، ان تمام کے مقابلے میں انسان صبر کرے، ڈٹا رہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو صفت بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے ایمان کے بعد، وہ کہتے ہیں یہ الصابرین ہیں،
نفس کے مقابلے میں، نفس کے وسوسوں کے مقابلے میں بھی اللہ کی مرضی پہ جمے رہتے ہیں، شیطان کے مقابلے میں بھی میری مرضی پہ جمے رہتے ہیں۔ دنیا بھی ان کو ہٹانا پھسلانا چاہتی ہے، چاہے طاقت کے ذریعے چاہے انعام کے ذریعے۔ یا سمجھ لیجیے کہ کبھی کبھی آدمی طاقت کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، یعنی مار پیٹ سختی کے مقابلے میں جم جاتا ہے، لیکن پیسے، سونے چاندی، اشرفیاں اس کے مقابلے میں نہیں ٹک پاتا۔ بہت مشہور امام امت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو زبردستی بادشاہ کہلوا رہا تھا کہ آپ کہیے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو کہنے لگے بالکل غلط ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بہت سختی کیا ان پر، اتنا مارا ان کو کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس جلاد نے ان کو کوڑے لگائے اس نے کہا ہے، اس کا بیان تاریخ میں نقل ہے کہ 4 کوڑے میں کسی ہاتھی کو مار دیتا ہے اس طرح تو وہ چپنے لگے، لیکن امام صاحب کہتے تھے، سمجھے؟ تو یہ الصابرین، تو اب جب امام صاحب کو چھوڑ دیا گیا، مطلب دوسرا بادشاہ آیا، اس نے چھوڑ دیا، نکال لیا، اور اس نے کہا آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا اور آپ کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، لیکن بات وہی کہلوانا چاہ رہا تھا۔ تو سونے چاندی کے ڈھیر، اشرفیوں کے ڈھیر، بہت ساری نعمتیں اور اس طرح انعامات سب لا کے، اور کہا کہ آپ بس ہماری رائے کی تصویر کیجیے، تائید کیجیے۔ امام صاحب کے بارے میں آتا ہے وہ چیخ پڑے، انہوں نے کہا یہ چیز میرے لیے کوڑوں سے کتابوں سے۔ آپ دیکھیں تو بہت بڑے امتحان کی بات ہے کہ آدمی کبھی کبھی اس مقابلے میں ڈٹا رہ جاتا ہے اور اس مقابلے میں شکست کھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات رکھی، الصابرین، جو مثبت اور منفی حالات میں ایکسائٹنگ اور جو ہے جو لپک کے حالات ہوتے ہیں، ان سب تمام اور مخالفت ہر طرح کے حالات میں جمے رہیں دین پر، الصابرین۔ فرمایا والصادقین، جمے رہیں خود، اور اگر حق بات کہی جا رہی ہے تو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، صادق ہوں، صدیق ہوں، سچ بولنے والے ہوں، حق بات کہنے والے ہوں، حق کو ریپرزینٹ کریں۔ یہ نہیں کہ خود اپنا جمے رہیں، جیسے ہی موقع ملے حق بات کو ریپرزینٹ کریں، حق بات کے گواہ بنیں۔ فرمایا والقانتین، اس کو 2 ترجمہ کیا لوگوں نے، ایک تو فرما بردار اور دوسرے اللہ کے سامنے بچھ جانے والے۔ تو دونوں ترجمے، یعنی والقانتین، وہ اللہ کے سامنے بچھ جانے والے، اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی ان کی ہر حرکت اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے ہٹ کر کسی بات پر نہیں چلتے۔ فرمایا والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور آخری بات بھی بتائی گئی ہے، ہم لوگوں کو اس پہ بہت توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت اللہ سے استغفار کرنا، صبح کے وقت اللہ سے استغفار کرنا، یعنی کہ یہ صبح کا وقت وہی تہجد کا وقت، وہی فجر سے پہلے کا وقت، آدمی کو انتہائی احساس نہ ہو کہ میرے گناہ اگر رہ گئے تو اللہ رب العالمین کے ہاں میری رسوائی ہو جائے گی، تو پھر وہ تو مسجد سے سوئے گا، اور جن کو احساس ہو گیا کہ پروردگار کے ہاں میری رسوائی نہ ہو جائے تو وہ تو مچل مچل کے اڑ جائیں گے، وہ تو سوئیں گے تو پھر بیچ میں ان کو نہیں تھوڑی کھل جائے گی، ارے ابھی تو مجھے اللہ سے کچھ مناجات کرنی ہے، ابھی تو مجھے اللہ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ابھی تو کچھ سرگوشیاں ہونی ہے، وہ وقت نکل نہ جائے، تو وہ یہ بالاسحار، اور وہ صبح کے وقت میں اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں، میں اسی پہ اس وقت بات کو ختم کر دیتا ہوں، بھی یہ 2-3 آیتیں اس میں رہ گئی ہیں کہ اس کا میں شروع کا وہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے جو ہے عورتوں کی جو ہے لذتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان زد گھوڑے اور جانور اور کھیتیاں، یہ سب بہت مرغوب بنا دی گئی ہیں، اور یہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی کی متاع ہیں، اور جان لو کہ اللہ کے پاس بہت خوبصورت اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز کہ جو لوگ متقی ہیں اللہ کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان کے اندر ان کے لیے بہترین جوڑے ہوں گے، اور اللہ کے خوشنودی رضوان ملے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان سے باخبر ہے، جو لوگ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، جو صادق ہیں، جو اللہ کے فرما بردار یا اس کے حضور بچ جانے والے ہیں، جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جو صبح کو اپنے رب سے استغفار کی مناجات کرنے والے ہیں۔
یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا تعارف کرایا ہے. میں بس اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار کے انداز میں تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ میرے جو ہے گویا پسندیدہ اور چہیتے بندے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو شمار ان اللہ کے پسندیدہ اور چہیتے بندوں میں ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى